ویلکم بیک ناظرین. ہم اب بات کریں گے کہ وزراء کی تنخواہوں میں 188% اضافہ ہوا ہے. یہ 5,19,000 ان کی اب تنخواہیں کر دی گئی ہیں. پہلے یہ 2,10,000 کے قریب تھیں, کسی کی 1,80,000 تھی. تو خیر معیشت زب و حال ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کیا اتنا اضافہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور پھر انہی وزراء نے بیٹھ کے یہ اضافہ بھی کیا ہے. جی علی بخاری صاحب. دیکھیں کمبر دو تین چیزیں میں اس میں آپ کو بتاؤں. پہلے تو تھوڑا سا پاسٹ دیکھنا بڑا ضروری ہے, اسپیشلی جو دہشت گردی کے حوالے سے بات تھی. 40 سال 70 to 2025 1970 یہ 55 سال گزر گئے. اس 55 میں سے ڈکٹیٹرز کا 15-16 سال نکال دیتے ہیں تو پیچھے 40 سال میں 3.5 سال ہمیں ملتے ہیں, اور تقریباً 37 سال کے قریب 1970 to 2025 یہی دو پارٹیز کی گورنمنٹ رہی. 70s میں بھٹو صاحب آئے, اور 85 میں میاں صاحب جب وزیر خزانہ سے چلتے ثقافت سے چلتے 3 دفعہ پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ اور کیا کچھ بنے. اور ابھی بھی ان کے پاس سنبھالنے کے لیے کوئی فورم نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے, کوئی ان کے انٹینشن نہیں ہے, کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے. سو میننگ بائی کہ یہ سارے کا سارا پاسٹ ٹریک ریکارڈ ان کا جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ بالکل ایک گھسی پٹی بال ہے جس کو نہ کوئی منہ ہے نہ کوئی سر ہے, اور ان کو کوئی ڈائریکشن کی طرف سے نہیں جا رہے. اب آپ کے کوشچن کی طرف میں آ جاتا ہوں. جی دہشت گردی سٹارٹ یا ہمیں کہتے ہیں بار بار یار, کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی 1996 میں جب نصیر اللہ بابر واز انٹیریئر منسٹر اور طالبان بنائے گئے؟ آپ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں تھی اس ٹائم. آپ لوگ 3 دفعہ رہ کے چلے جا چکے ہیں. آپ لوگوں نے کیا پرو ایکٹیو کام کیا اس کے اندر؟ رزلٹ زیرو. سو اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگانا بہت آسان ہے, لیکن آج آپ جواب دیں اور قوم جواب مانگتی ہے. دیٹس وائی کہ آپ آج آل الون کھڑے ہیں, آپ اکیلے پبلک پلیس پہ کوئی بھی نہیں جا سکتے. سو اب آپ جب ایک طرف پیسے مانگ رہے ہیں, آپ پچھلے 3 سال دیکھ لیں, ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے, ایک ہی رونا رویا جا رہا ہے, ایک ہی رونا بڑھائی گئی تھی. نہیں دیکھیں ہم نے آج کے دور میں امریکن ڈیلیگیشن آتا ہے, ہمیں پوچھے بغیر ڈائریکٹ جاتا ہے. آج کے دور میں ریسنٹ بات کروں ابھی اس ویک کی, ریسنٹ جاتا ہے کہاں پر؟ گفتگو شنید کرنے طالبان کے پاس. پریزیڈنٹ شی چائنا میں جو افغانستان کا طالبان کا جو فورن منسٹر ہے اس کو ریڈ کارپٹ ریسیو کرتا ہے. تو ہم تو یہی کہتے تھے نا یار کہ دنیا کے ساتھ گفتگو کرو, اگر وہاں گورنمنٹ آ گئی تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے پیدا کرو, اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے پیدا کرو. ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم جنگ لڑیں. ہم تو یہ ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی جنگ ہم نے نہیں لڑنی. اپنا دفاع کرنا تو ہمارا رائٹ ہے یار, اپنا دفاع کی وجہ سے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو پروان چڑھا دیا اور یہاں تک پہنچ گئے, وی ڈونٹ نیڈ دیم. بٹ دا تھنگ از کہ جو نیگوسیشن کی 2 کیٹیگریز ہیں. آپ ایک وہ ہے جو بندوق لے کے آتا ہے, اس سے گولی کی بات ہو سکتی ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آگے مجھے تنخواہوں والے پہ اپنے اب تنخواہوں پہ آتا ہوں. جی ایک سائیڈ پہ غریب ملک, ویری شارٹ سر میرے پاس 2 منٹ ہے. ایک سائیڈ پہ غریب ملک, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ آئی ایم ایف سے پیسے پہ پیسے مانگ رہے ہیں, آپ 1 2 3 4 ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, اور نیال آشر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اتنا جسٹیفائڈ ہے 188% اضافہ وزراء کی فیڈرل لاجز میں رہتے ہیں یار, سب فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. میں بحث پارلیمنٹرین, میری تنخواہ 1,40,000 تھی اور وہ پورے کے پورا پیسہ وہی خرچ ہو جاتا تھا. گاڑی, ڈرائیور, ملازم, کھانا, بجلی کا بل, گیس کا بل. شکر ہے میرا گھر, میرا دفتر اپنا تھا, بیگم میری ڈاکٹر ہے, تو میرا گزارا ہو جاتا تھا. اس ملک میں بڑا المیہ ہے کہ سب سے زیادہ ایزی ہے سیاستدانوں پہ تنقید کرنا. ہمارے یہاں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں کلرک کی تنخواہ 3-3 لاکھ ہے, میجسٹریٹ کی تنخواہ 4-5 لاکھ ہے. ہمارے یہاں بعض اداروں میں ڈرائیور 2-2-2.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. جن کو آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار بناتے ہیں پاکستان کی ملک کی پالیسی, ہر وزارت ہیلتھ والا اپنے ہیلتھ کی پالیسی بنائے گا, مگر وہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے اور پھر وہ کسی سے رشوت لے اور پھر وہ اپنا گھر نہ چلا سکے. تعلیم کا جو وزیر ہے وہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے اور اس کو کوئی اور کاروبار نہ ہو اس کا, اور کوئی بزنس نہ ہو, کوئی اور نوکری نہیں کر سکتا. نیال صاحب آنریریم سمجھ کے لیں. نیال صاحب آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, لیکن آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان میں کہاں سے کس بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے غریب بیک گراؤنڈ کے لوگ. دیکھیں ان کی ریشو کتنی ہے, یہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, ان کی ریشو کتنی ہے.
I really respect you کہ آپ پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں میں وزیروں کی تنخواہ امریکہ کی ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو یا سر ان کی رشیا چائنا کی اکانومی بھی تو دیکھیں نا سر. اسحاق رانا صاحب آپ سے انڈیا کی بنگلہ دیش کی افغانستان کی بھی دیکھ لیں نا جی آپ کی اکانومی بہتر ہے ہم سے. چلیں ان کی بھی اکانومی ہم سے بہتر ہے, انڈیا کی اکانومی بہت بہتر ہے. اسحاق رانا صاحب فائنل ریمارکس اسحاق رانا صاحب 89 افغان کا $1 ہے. بالکل میں جو اسحاق رانا صاحب سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا, بس پروگرام کلوز کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے نالا ہاشمی صاحب کا شکریہ کہ ان کا لہجہ ذرا نیچے آ گیا میں نا, تو شکر ہے ہماری بات ان تک, ان کے دل تک گئی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں اس وفاقی کابینہ کے بہت سارے وزراء کو جانتا ہوں جن کے بچے غربت کی وجہ سے اسکول سے اٹھ گئے ہیں اور بیچاروں کے بجلی گھر کی کٹ گئی ہے, اور وہ بیچارے میں نے دیکھا ہے کئی تو سائیکل کے اوپر پھر رہے ہیں. تو یار ان غریبوں کی زندگی میں اگر انقلاب آ گیا تو کیا برائی ہے, بیچارے بھوکے مر رہے تھے, ایک پنکھا چلا کے پورا گھر جو ہے اس کے نیچے بیٹھتا تھا. تو یہ بیچارے اگر ان کو کچھ 2 پیسے مل رہے ہیں تو کیا برائی ہے. اور میرے نیال بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ تنخواہ بیچارے کام کرتے ہیں, تو ان سے پوچھے کہ امریکہ اور روس کے جو وزراء ہیں ان کے بھی چینی کے کارخانے ہیں, آئی پی پیز ان کی ہیں, ان سے پوچھیں کہ جو وہاں کے وزراء ہیں کیا وہ بھی صوابدیدی فنڈ رکھتے ہیں, ترقیاتی فنڈ رکھتے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کراتے ہیں, ٹھیکے لیتے ہیں. تو ذرا یہ مجھے پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے. لیکن میں خوش ہوں کہ ہماری وفاقی کابینہ کی غربت دور ہوئی ہے. اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عید کے اوپر ہمیں اپنا فطرانہ بھی جو ہے نا وہ اکٹھا کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد چاہیے. دس از ایپک ون. خیر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. قمر زیدی کو اجازت, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.